الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بزرگان محترم، اسلامی تقویم کا ایک سال اختتام پذیر ہوا اور دوسرے سال کا آغاز ہوا. گویا نیا ہجری سال ہمارے سامنے ہے اور احتساب کا زرین موقع ہے. جس طرح ہر انسان کو سونے سے قبل احتساب کرنا ہے کہ آج صبح سے لے کر شام تک کیا کیا، طاعات، خیرات اور نیک کاموں کے باب میں اللہ کا شکر، معاصی، گناہ، اس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہونا، یہ روزانہ کا معمول ہونا چاہیے تاکہ روزانہ کا حساب پاک و صاف رہے. اب یہ سال ختم ہوا ہے تو سال کا محاسبہ کرنا ہے اور گزشتہ سالوں میں جو تقصیرات ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، ان کوتاہیوں سے رب تبارک و تعالیٰ کی جناب میں معافی اور حسنات اور نیکیوں پر اللہ کے شکر کی بجاوری، تاکہ آئندہ سال بھی طاعات والا، حسنات والا، نیکیوں والا، خیر خوبی والا اور برکات والا بنے. اس لیے کہ زمانہ اپنے اعتبار سے کوئی شر نہیں رکھتا ہے، کوئی برائی نہیں رکھتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اعمال کے اعتبار سے اس میں خیر اور اس میں برکات مقدر فرماتے ہیں. ہاں، ابتلا اور آزمائش کی شکلیں بھی آتی ہیں، لیکن ہم اپنی کوتاہیوں کے ساتھ اسی بات کا استحضار رکھیں کہ جو کچھ آ رہا ہے وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اس اعتبار سے آئندہ سالوں میں بھی اگر بچنا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں سے، تو سیدھی سی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا وہی جواب کہ اگر کوئی تیر چلا رہا ہو اور اس سے بچنے کی کوئی شکل ہو تو وہ شکل یہی ہے کہ تیر چلانے والے کا دامن پکڑ لو. اس کہ تیر چلانے کے لیے خاص مسافت چاہیے تب جا کے تیر چھڑے گا، اور یا اس کو پکڑ لیا ہے تو اس پر تو تیر مارا ہی نہیں جا سکتا ہے. کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تیر آ رہے ہیں حالات کے، مشکلات کے، مصائب کے، حوادث کے. تو رب تبارک و تعالیٰ کو اگر پکڑ لیا، رب تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو استوار کر لیا، مضبوط اور مستحکم کر لیا، تو رب تبارک و تعالیٰ پھر بندوں کی حفاظت فرمائیں گے اور رب تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ میں، اپنے حرز میں اور اپنے امان میں رکھیں گے. یہ جو ہجری سال شروع ہوا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہترین سفر کا اور اسلام کے ایک سنگ میل کا سبق اس میں موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جی یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم مکہ کی مبارک زمین کو خیر بات کہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالات کی وجہ سے اور رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، تاکہ آسانی کے ساتھ دین کی دعوت دے سکے، اسلام کی اشاعت کر سکے، اسلام کو پھیلا سکے. جہاں تک معاملہ مصائب کا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی ایک مصائب جھیلے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تکالیف کو برداشت کیا ہے، تو تکالیف سے دل برداشتہ ہو کر آپ نے مکہ مکرمہ کو نہیں چھوڑا. جیسے اس سے پہلے میں اس پر تنبیہ کر چکا ہوں کہ ایسا نہ سمجھے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جینا دوبھر ہو گیا تھا اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم اب مصائب کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. آپ کے تحمل سے اور آپ کے قوت برداشت نے جواب دے دیا تھا، اس سے باہر ہو گیا تھا برداشت سے، اس وجہ سے مکہ مکرمہ کو چھوڑا. نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کی اشاعت کو تندہی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ کام کر سکیں اور اسلام کو پھیلا سکیں، اس وجہ سے رخ بدلا ہے، جگہ بدلی ہے. اور وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کے امر سے، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کرنا چاہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی رک جاؤ. اپنے ساتھ رفاقت کا، معیت کا اور صحبت کا شرف دینا تھا
اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو رکنے کے لیے فرمایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا آپ کو بھی امید ہے کہ آپ کو اجازت ملے گی؟ ظاہر اعتبار سے مشکل تھا کیونکہ آپ نبی ہیں, آپ رسول ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے دعوت کی, تبلیغ کی, تو آپ کو اجازت ملے بہت ظاہر مشکل اور بعید سمجھ رہے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مجھے اس کی امید ہے, رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرائن اشارات, اس کے نتیجے میں آپ نے بات ارشاد فرمائی. تو میں نے کہا کہ مکہ مکرمہ کو جو چھوڑا ہے تو دل برداشتہ ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قلب حزین کے ساتھ چھوڑا ہے, رنجیدہ ہونے کی حالت میں, مغموم ہونے کی حالت میں, اور مکہ مکرمہ سے باہر مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر یہ قوم نہ نکالتی تو میں وہاں نہ جاتا, مدینہ منورہ نہ جاتا اور تجھے نہ چھوڑتا. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا, مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا. اور پہلے یہ بات میں بتلا چکا ہوں کہ قرآن مجید نے اشاروں کی زبان میں یہ باتیں سمجھائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے ہیں ہجرت کے بعد. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بعثت کے بعد مکہ مکرمہ میں 13 سال رہے ہیں اور 40 سال بعثت سے قبل زمانہ آپ نے گزارا ہے. سورہ یونس میں, سورہ رعد میں اور سورہ غافر میں رب تبارک و تعالیٰ نے ان 3 جگہوں میں نتوفینک کا لفظ استعمال فرمایا. ضرور بھی ضرور ہم آپ کو وفات دیں گے, ان 3 جگہوں میں آپ نے فرمایا. رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا آپ کو ضرور بھی ضرور وفات دیں گے. تو 10 سال وہ 10ویں نمبر کی صورت ہے, اور ادھر جو 13ویں نمبر کی صورت سورہ رعد ہے, اور 40ویں نمبر کی صورت سورہ غافر ہے. تو اشارہ کیا گیا ان 3 ادوار کی طرف. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا سورہ محمد میں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. جس بستی نے آپ کو نکالا ہے, یعنی بستی والوں نے آپ کو نکالا ہے, اس سے قوت میں اور طاقت میں بڑھی ہوئی کئی بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہے. أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ, کوئی معاون نہیں, کوئی مددگار نہیں, ان کی ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں. تو اب یہ مکہ والے ان کو ختم کرنا ہمارے لیے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. یہ ہمارے لفظوں میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو سب آسان ہے. تو یہاں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ, یہ جو آیت قرآنیہ ہے, اس آیت قرآنیہ کا جو نمبر ہے وہ 13واں نمبر ہے. 13واں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بعثت کے بعد 13 سال گزار کر جا رہے ہیں, اور یہ مکہ مکرمہ سے جاتے ہوئے آیت کریمہ اتر رہی ہے. تو یہ 13 سال گزارے, اور پھر اس میں جو حروف آئے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ میں, اس میں 53 حروف ہیں. 53 سال کی عمر ہے اور آپ تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف. بارہ قرآن مجید عجیب و غریب کتاب ہے, اپنے اندر جہاں فصاحت ہے, بلاغت ہے, جہاں اعجاز کی اور شکلیں ہیں تو وہاں اعجاز کی یہ شکلیں بھی ہیں. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ محمد کا کلام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو ایسا حساب کون کرتا ہے, اور ایسا حساب کرنے کے لیے اور غور و فکر کے لیے کتنی عقل چاہیے, کتنا ٹائم چاہیے. اور یہاں تو تھوڑے سے مختصر سے عرصے میں یہ پورا قرآن مجید جو ہے امت کو دے دیا ہے. تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ یہ کلام والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ہے, اور رب تبارک و تعالیٰ کا حساب محکم ہے, نہایت مضبوط ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور مدینہ منورہ کا رخ کیا, میں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھاری دل کے ساتھ اور مغموم دل کے ساتھ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ والوں کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں, اور مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں. اور مدینہ منورہ پہنچنے سے قبل عقبہ میں, مینا کی گھاٹی میں ان سے ملاقات ہوئی ہے مدینہ والوں سے. 3 سال کل ہوئے, لیکن آخری 2 سالوں میں ان سے باقاعدہ بیعت ہوئی اور ان کی دعوت پر غور و فکر کیا گیا. اور آخری ملاقات کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو اگر تم حفاظت کر سکتے ہو تو لے جاؤ, ورنہ تو ہم حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے ادھر مکہ مکرمہ میں. انہوں نے جو عہد و پیمان کیا, حضرات انصار نے اس عہد و پیمان کو نبھایا اور اچھی طریقے پر نبھایا.
بھرپور انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مدد کی. نہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بلکہ جو مہاجرین تھے ان کی بھی بھرپور مدد کی, یہاں تک کہ اپنے مال میں ان کو شریک کیا. بیوی میں شریک کرنا چاہتے ہیں سعد بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میری 2 بیویاں ہیں, ان میں سے جو پسند ہو اس کو آپ چوز کر لیں, میں طلاق دے دوں گا, عدت ختم ہونے کے بعد آپ ان سے نکاح کر لیں, اور آدھا مال. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال سے بیوی سے کوئی سروکار نہیں تھا. دلونی علی السوق, بازار کا راستہ بتا دو, دکھا دو. چنانچہ بازار آنے جانے لگی اور بزنس میں رب تبارک و تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرات انصار نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ ہمارے یہ جو کھجور کے درخت ہیں, جو باغات ہیں, یہ جو زمینیں اور اراضی ہیں, تو ان کو ہم تقسیم کر دیتے ہیں, آدھا مہاجرین کا آدھا انصار کا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, یہ کھیت اور یہ زمینیں اور یہ نخیل اور کھجور کے درخت وہ تمہارے پاس رہنے دو, اور تم ہماری طرف سے معونت کے لیے کافی ہو جاؤ. تکفون المعونہ, جو اس میں کام کرنا ہوگا, پانی پلانا ہوگا, کھاد اور فرٹیلائزر دینا ہوگا, جو خدمت کرنا ہوگی وہ خدمت تم کرو, اور تم ہم کو شریک کر لو پھلوں میں. چنانچہ منظور کر لیا حضرات انصار نے. اور پہلے میں کہہ چکا ہوں حضرات انصار رضوان اللہ علیہم کی اجمعین کی عجیب و غریب قربانی. انہوں نے ڈھیر کی ہے, 2 ڈھیر, پیداوار کے 2 ڈھیر کیے. ایک میں پہلے سے کھجور کی شاخیں وغیرہ رکھ دی اور اس کے اوپر سے کھجور ڈال دیے, پھل ڈال دیے, اور دوسری طرف پورا کا پورا جو ڈھیر بنایا ہے وہ کھجوروں کا بنایا ہے. اور پھر اس کے بعد مہاجرین کو کہا کہ لے لو ان میں سے جو لینا ہو, چوائس ہے. اور حضرات مہاجرین نے دیکھا, وہ یہ سمجھے کہ اچھا یہ بڑا معلوم ہو رہا ہے اور یہ چھوٹا معلوم ہو رہا ہے. چھوٹا سمجھ کے انہوں نے لے لیا, اور پورا کا پورا کھجوروں والا, اور یہاں جو نیچے شاخ رکھی ہوئی ہے وہ حضرات انصار لے رہے ہیں جو تھوڑا سا ہے. یہ ہے انصار کی قربانی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جبکہ جنگ حنین کی غنیمتوں کو تقسیم کیا جا رہا تھا, اس موقع پر مکہ والوں کو, نئے اسلام قبول کرنے والوں کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت زیادہ مال وغیرہ دیا. تو حضرات انصار میں کچھ نوخیز ٹائپ کے لوگ, نوجوان ٹائپ کے جو لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ عجیب و غریب بات ہے, رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو دے رہے ہیں یا مکہ والوں کو دے رہے ہیں, روسا کو دے رہے ہیں, ان کے ساتھ ہماری جنگیں ہوئی ہیں اور ہماری سیوف اور ہماری تلواریں وہ دماغ کو اور خون کو ٹپکا رہی ہے, یعنی گرما گرم لڑائیاں ہم نے لڑی ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو اموال دے رہے, ہمیں نہیں دے رہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کانوں میں پہنچائی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کیا کہ اس طریقے کی چیمی گوئیاں ہو رہی, اندر باتیں ہو رہی ہے انصار میں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک قبے میں, ایک خیمے میں, ایک ٹینٹ میں ان کو جمع کیا حضرات انصار کو, اور پھر اس کے بعد حضرات انصار سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مخاطب ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہے. اب جو نا واقف تھے انہوں نے تو سکوت اختیار کیا, خاموش رہے. پھر بعد میں تحقیق ہوئی, اچھا کچھ نوجوانوں نے کہا ہے, تو کہا اس طریقے سے کچھ یہ نوجوانوں نے بات کہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی, بہت ساری باتیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائی. تو اس میں انہیں احساس ہوا کہ نہیں, یہ ہم نے جو بات کہی تھی وہ ٹھیک بات نہیں تھی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس موقع پر فرما رہے ہیں, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں, آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ سنو, لو شئتم لقلتم, اگر تم چاہو تو تم یہ کہہ سکتے ہو, اور تم اس بات میں سچے, فصدقتم وصدقتم وصدقتم, تم اپنی بات میں سچے اور سچے. تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اتیتنا مکذبا, آپ ہمارے پاس آئے تھے مدینہ منورہ اس حال میں کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا, فصدقنا, ہم نے تصدیق کی. اور یہ کہہ سکتے ہو ومخذولا, بے یار و مددگار آئے تھے, فنصرناک, ہم نے مدد کی, ہم نے آپ کی اعانت کی. اور عائلا, عائل آئے تھے, محتاج آئے تھے, فواسیناک, ہم نے آپ کی غمخواری کی. طریرن, آپ مطرود ہونے کی حالت میں, ہانک دیا گیا, اس حالت میں آپ آئے تھے مدینہ منورہ. فآویناک,
ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ فرما رہے تم یہ کہہ سکتے ہو اور تم اپنی بات میں سچے سچے سچے، لیکن وہ انصار تھے، وہ انصار تھے۔ مسند احمد کی روایت میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، بل المنۃ للہ ولرسولہ، احسان اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا، ہم نے کوئی احسان نہیں کیا۔ یہ حضرات انصار ہے۔ حضرات انصار کا حال کیا ہے؟ ویسے تو حضرات انصار کی قربانیاں بے مثال ہیں، بے مثال قربانیاں ہیں۔ حضرات انصار نے اگر کوئی بال ملا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بال مبارک وہ کسی اور کی طرف منتقل ہو رہا ہے، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شک کے ساتھ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کی طرف سے بال حاصل ہوا، ہمارے پاس بال ہے۔ عندنا شعر من شعر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ لَأَن تَكُونَ عِندِي، میرے پاس شعرۃ منہ، ایک بال کئی ایک بال نہیں، لَأَن تَكُونَ عِندِي شعرۃ، میرے پاس ایک بال ہو، احب الی، مجھے زیادہ محبوب ہے کس کے مقابلے میں؟ من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک بال مبارک۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت کعب بن زہیر کو ایک قصیدہ پڑھا تھا، مدحیہ قصیدہ بانت سعاد والا، اس موقع پر اپنی چادر مبارک وہ ان کو ہدیے کے طور پر دے دی۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ مجھے دے دی جائے، یہ چادر مجھے دے دی جائے، 10,000 درہم دینے کے لیے تیار ہے۔ 10,000 درہم یہ کوئی عوض نہیں، ہدیے کے طور پر میں دے رہا ہوں، چادر مجھے دے دے۔ تبرکات کا شوق ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تیار نہیں ہوئے کعب بن زہیر۔ ان کے بیٹے حضرت عقبہ ان سے اب مطالبہ کر رہے ہیں، کعب بن زہیر کے انتقال کے بعد 20,000 درہم میں خریدا ہے چادر کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ چادر حضرت امیر معاویہ اور ان کے بعد بنو امیہ عید الفطر کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر زیب تن کرتے تھے۔ یہ اپنا کپڑا ہے، بڑھیا کپڑا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ نسبت ہے اس چادر کی، اس چادر کی قیمت امیر معاویہ جانتے ہیں، اور وہ خلفاء استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ سقوط بغداد کا واقعہ پیش آیا، تاتاریوں نے حملہ کیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے، اظنو میں گمان کرتا ہوں کہ اس زمانے میں وہ چادر ہلاک ہو گئی۔ بعض مستشرقین کہتے ہیں، غیر مسلمین کہتے ہیں نہیں وہ ہلاک نہیں ہوئی، بلکہ وہ چادر پہنچی ہے آخری خلیفہ متوکل سے، کس کے پاس؟ سلیم اول کے پاس۔ عثمانی جو خلیفہ ہے ترکیوں کے، سلطان سلیم اول، ان کے پاس وہ چادر آئی ہے، اور پھر اس کے بعد شاہی خزانے میں رہی ہے، یہاں تک کہ سلطان عبد الحمید خان اول، انہوں نے اس کو رکھا ہے، باقاعدہ ایک مسجد بنائی اسی مقصد کے لیے، تاکہ اس مسجد کے اندر وہ چادر رہے گی۔ پھر اس کے بعد توپ کاپے سرائے میں کمرہ نمبر 12 میں یہ چادر موجود ہے۔ یہ بعض مستشرقین کا خیال ہے کہ وہ چادر ابھی بھی موجود ہے۔ مجھے خالی کیا ذکر کرنا ہے؟ نسبت دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہو تو پھر اس کے بعد حال ہی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک پیالہ پہنچا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ٹوٹ گیا تھا، چاندی کی کڑی لگی ہوئی ہے۔ حضرت انس ابن النضر، حضرت انس ابن مالک ان کے بیٹے نضر، تو نضر ابن انس کے پاس وہ پیالہ پہنچا، اس پیالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پانی پیا ہے بصرہ میں، اور کتنے میں فروخت ہوا؟ اس زمانے کی بات ہے، 8 لاکھ درہم میں وہ پیالہ فروخت ہوا، 8 لاکھ میں وہ پیالہ فروخت ہوا، جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے پانی نوش فرمایا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بہت قدردانی کی ہے حضرات انصار نے، اور حضرات انصار نے صرف رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا لحاظ نہیں رکھا، میں نے کہا مہاجرین کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے تھے، جب ایک مرتبہ ان کے لیے بطور جاگیر بحرین کا علاقہ لکھنے کے لیے فرمایا، اس موقع پر حضرات انصار نے کہا کہ نہ، ہم کو نہیں چاہیے، یہاں تک کہ آدھا مہاجرین کے بھی آپ لکھ دیں، تب جا کر ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ کیسے قربانی ہے؟ یہ آخری زمانے کی بات چل رہی ہے،
بحرین کا علاقہ لکھنے کے لیے فرما رہے ہیں حضرات انصار کے لیے کہ نہیں، جب تک ہمارے بھائی مہاجرین کے لیے آپ آدھا نہ لکھ دیں وہاں تک ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ان جانثاروں نے بڑی قربانیاں دی ہے، لیکن بنیادی بات جو ہمیں ایک سبق لینا ہے، ویسے کئی ایک سبق ہے، ہجرت میں کئی ایک سبق ہے، ایک سبق ہمیں لینا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اور حضرات مہاجرین نے مکہ مکرمہ کو کیوں چھوڑا تھا؟ دین کی برتری کے لیے، عقیدے کی حفاظت کے لیے اور دین کی برتری کے لیے۔ تو ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ ہمیں بھی اپنے دین کو برتر رکھنا ہے۔ اگر ہم اس دیار غیر میں آئے ہیں اور دیار غیر میں آنے کے بعد اگر اپنے دین کا تحفظ کر سکتے ہیں بہت مبارک ہے۔ اور اللہ کے کئی بندے ایسے ہیں کہ جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں رہتے تھے اور اس زمانے میں ان کی حالت دینی اعتبار سے اچھی نہیں تھی، یہاں آنے کے بعد بہت اچھی ہو گئی۔ یہ بھی اپنی جگہ پر بالکل مصدقہ بات ہے، لیکن دوسری طرف حالات ایسے بھی ہے کہ ہم نے یہاں آنے کے بعد اگر کچھ پایا بھی ہے تو کچھ کھویا بھی ہے۔ اگر ہم نے اپنے اولاد کی حفاظت نہیں کی ہے اور نسلوں کی حفاظت نہیں کی ہے تو اب یقین رکھیے کہ ہمارا یہ سودا گھاٹے کا سودا ہے، خسارہ اٹھایا ہے ہم نے خسارہ اٹھایا ہے۔ لہذا نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری یہ ہمارا اولین فرض ہے، اور اسی صورت میں ہمارے لیے یہاں رہنا حلال اور جائز ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت نہیں کی تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے یہاں رہنا حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہجرت کا سبق وہ ہمیں یہی دے رہا ہے اور یہی سبق سکھا رہا ہے کہ اپنے دین کو برتر اور بالا رکھو۔ اگر ہم یہاں آئے تو اس کا معنی اور مطلب یہ نہیں کہ ہم مطلق العنان ہو گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے غیر مسلمین کے ساتھ جو سلوک کیا وہ آئیڈیل ہے، اور ہم مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوری زندگی وہ بالکل حقانیت والی، صداقت والی، اور اس میں ہر ایک کے لیے سبق اور قیامت تک کے لیے سبق ہے۔ لہذا یہ نہ سمجھے کہ غیر مسلمین کے ساتھ رہنا تو ہم کس طرح رہ سکتے ہیں، نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوری زندگی میں سبق ہے۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد یہود کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے، باقاعدہ معاہدہ کیا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، تو معاہدے میں کون انکار کرتا ہے؟ معاہدے سے کوئی انکار نہیں ہے، معاہدہ کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے۔ ہاں یہ بھی سن لیجئے، اشکال کرنے والوں نے اشکال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے مرض الوفات میں یہ فرمایا نکالو اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہود کو جزیرۃ العرب سے نکالو۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں نصارہ کا ذکر بھی آیا، صحیح بخاری ہی میں اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، بالکل صحیح ہے، کوئی انکار نہیں اور کوئی پشیمانی نہیں ہے، ندامت نہیں ہے ہمیں، بالکل صحیح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے۔ یہود کو نکالو، نصارہ کو نکالو، مشرکین کو نکالو جزیرۃ العرب سے، بالکل صحیح ہے۔ اب سنیے، اگر کوئی آدمی برطانیہ میں رہتا ہو اور ڈیول نیشنلٹی ہو، ڈبل، اور کوئی قصور کیا ہو تو اس صورت میں کیا یہ حکومت نہیں نکالے گی؟ نکالتی ہے، ہوائی جہاز بھر کے نکالتی ہے، ہوائی جہاز بھر کے نکالتی ہے۔ یہ بات اگر سمجھ میں آئی ہو تو آپ یہ سمجھو کہ مدینہ منورہ وہ اسلامی مملکت ہے، اسلامی مملکت ہے، اور اگر کوئی بغاوت کر رہا ہے تو بغاوت کرنے والے کو سزا ملنی چاہیے۔ اس اعتبار سے یہود نے بغاوت کی تھی، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بغاوت کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معاف فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نقرکم ما اقرکم اللہ، ہم تم کو برقرار رکھیں گے جب تک اللہ تعالیٰ تم کو برقرار رکھے۔ اب دیکھیے یہ بھی انصاف ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا انصاف ہے۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کان پکڑ کر نکال سکتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایسا کریں گے، یہ جو کاروبار وغیرہ ہے، یہ اراضی زمین وغیرہ ہے، ہم اس میں کھیتی کریں گے، ٹھیک ہے، آدھی پیداوار تمہاری آدھی پیداوار ہماری۔ اور پھر اس کے بعد اتنا انصاف تھا کہ جب تقسیم کا موقع آتا ہے اس موقع پر برابر طور پر تقسیم کر کے پھر کہتے ہیں یہود کو تمہیں جو لینا ہو وہ لے لو، وہ لیتے اور یہ کہتے اسی انصاف پر آسمان و زمین قائم ہے۔ یہود کہہ رہے ہیں ٹھیک، مجھے یہ سمجھانا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زندگی میں نہیں نکالا، آپ نے اپنی زندگی میں نہیں نکالا، مرض الوفات میں آپ یہ فرما رہے ہیں کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے اللہ نے نقشہ کر دیا ہے کہ یہ جو ممالک ہے یہ ممالک فتح ہونے والے ہیں اور ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے۔ یہود کی ویسے تو جا سکتے تھے شام، سیریا جا سکتے تھے اس زمانے میں،
لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لحاظ کیا. اب دور فاروقی آ رہا ہے اور دور فاروقی میں عراق، مصر، شام یہ سب جو ہے زیر نگی ہو گئے ہیں اسلام کے، اور یہ سب اسلامی قلم رو میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب جزیرۃ العرب جو ایک خاص حصہ ہے جس کی تفصیل ہے اپنے موقع پر، جزیرۃ العرب سے نکالا جا رہا ہے، اپنی ہی حکومت میں رکھا جا رہا ہے. اگر جلا وطن کیا عمر نے تو عمر کہاں رکھ رہے ہیں؟ عمر اپنی ہی اسلامی مملکت میں رکھ رہے ہیں، شام میں، اور وہ اسلامی حکومت کا حصہ ہے، تو یہاں سے ہٹایا وہاں رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ ایک حال پر نہیں رہتا ہے. ہو سکتا ہے ابھی تو اسلام قوی ہے، اسلام والے قوی ہے، لیکن ہو سکتا ہے یا جزیرۃ العرب میں کچھ کمزوری آ جائے. جب کمزوری آئے گی تو پھر اس کے بعد جو دین کے شعائر وہاں ہیں، بیت اللہ وغیرہ، ان کی بے حرمتی ہو سکتی تھی، نکالو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اصل مرکز ہے، اگر وہاں غیر رہیں گے تو اس کے نتیجے میں اسلامی احکام مکس ویجیٹیبل ہو جائیں گے. اس لیے جو صحیح پیغام جانا چاہیے مسلمانوں کو پورے عالم میں، وہ نہیں پہنچ پائے گا. اس اعتبار سے کہا کہ نکالو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو نکالنے کے لیے فرمایا، تو ویٹیکن سٹی، اس میں اگر کوئی آدمی رہنا چاہے نہیں رہ سکتا ہے. ہاں تم گھومنے کے لیے جا سکتے ہو، باقی ویٹیکن سٹی اس میں نہیں، اس میں کوئی وطن نہیں بنا سکتا ہے. اگر یہ قابل اشکال نہیں ہے تو میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا اشکال، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث بھی قابل اشکال نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے صحیح معنی میں سمجھنے کی اور قابل عمل چیزوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. عاشورہ کے روزے کا اہتمام کریں، اور اس میں جو 3 دن کے اگر روزے رکھے جائیں تو وہ اچھا ہے، یعنی 9ویں، 10ویں، 11ویں، یہ 3 دن. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 3 دن کے، اگر 3 دن کے نہیں، یہ افضل درجہ تھا، اس سے کم درجہ جو ہے وہ 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں. اور اگر مان لو کوئی آدمی تنہا 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی مکروہ نہیں ہے. علماء کی ایک جماعت مکروہ کہتی ہے، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، وہ حضرت جو ہے مکروہ قرار دیتے ہیں، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابو بکر کاسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ مکروہ نہیں مانتے، فضیلت میں گھٹا ہوا درجہ ہے، تو اہتمام کرنا چاہیے. گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق فرمائے. آمین.